وہ شخصیات جو یقین کے اعلیٰ مقام پہ فائز المرام ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھا جائے، اور اگر وہ شخصیات ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو ان کے حالات پڑھے جائیں، ان کے معاملات زندگی دیکھے جائیں، تو اس سے پھر تیقن کا نور پیدا ہوتا ہے۔ ان ناموں میں سے، ان شخصیات میں سے جو یقین کے اعلیٰ مراتب پہ فائز المرام ہیں، ایک نام خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیقن کا جو جہاں ان کو نصیب ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انوکھی کہانی ہے۔ اس عنوان سے بہت ساری زندگی کے ان کے واقعات ہیں جہاں ہم تیقن کے اعلیٰ مرتبے پہ ان کو کھڑا دیکھتے ہیں۔ ایمان لانے سے لے کر کے وصال کے لمحات تک ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے۔ جب معراج کا واقعہ ہوتا ہے تو ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ 9 خیز مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا یہ ایک ہتھیار میرے ہاتھ میں آ گیا۔ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے پھر دوبارہ مکۃ المکرمہ تک مداجات، یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک جسم کے لیے، اور یہ جا کر آنے کی بات کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے معراج کیا ہے اور یہ ڈھنڈورا پیٹتا پھر رہا ہے ابو جہل، اور جو بھی ملتا ہے اس کو کہتا ہے نئی کہانی سنی ہے، وہ پوچھتا ہے تم سناؤ، تو اس کو معراج کا واقعہ سنا، کہتا ہے لو یہ کیا کہانی انہوں نے بیان کی ہے۔ لوگ تذبذب میں مبتلا ہوئے، کچے لوگ منحرف بھی ہوئے۔ علامہ آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ نے روح المعانی میں ذکر کیا ہے، کچھ کچے لوگ جو ہیں یقین کے اس مرتبے پہ جو ابھی نہیں پہنچے تھے، وہ منحرف بھی ہو گئے، ارتداد کی راہوں پہ آ گئے۔ تو اس کی ملاقات حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور کہا کہ ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے؟ کہا تم سنا دو۔ کہا کوئی یہ کہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر واپس بھی پلٹ کے آیا ہوں اور رات ابھی باقی تھی، تو کیا یہ بات ماننے میں آتی؟ بلا تعمل کہا بالکل نہیں ماننے میں آتی، کیسا ہو سکتا ہے؟ سمجھا لوہا گرم ہو گیا، چوٹ ٹکانے پہ بیٹھ جائے گی۔ تو کہا جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کا دعویٰ ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تعمل کے کہا لئن قالہ فقد صدق فاصدقہ، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اگر کوئی کہے تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی، تو کہا وہ تو میں ابھی بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں، کوئی کہے تو بات ماننے میں نہیں آتی، لیکن وہ کوئی تو نہیں ہے، تو وہ کہیں گے، اس سے بھی عجیب کہیں گے تو وہ ماننے میں بات آتی ہے۔ علماء نے لکھا فَبِذَالِكَ سُمِّيَ صدیق، معراج کی تصدیق کی وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا۔ تو یہ تیقن کی دولت، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دیانت کے ساتھ حلال رزق کمانا حلال طریقے سے، یہ عین دین ہے، لیکن اس کے لیے 3 نیتوں کا استحضار یہ لازمی ہے۔ سب سے پہلی نیت جس کا استحضار ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے کاروبار کیا جاتا ہے، رزق کمایا جاتا ہے کہ میں ضرورتیں رکھتا ہوں، مجھے 3 وقت کا کھانا بھی چاہیے، مجھے لباس بھی چاہیے، سر چھپانے کے لیے گھر بھی چاہیے، میری ضروریات ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر میں خود نہیں کماؤں گا تو یہ ضروریات پوری تو بہرحال ہونی ہیں، تو یہ کسی اور سے مجھے کرنی پڑیں گی، تو مجھے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے انسان کاروبار کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے۔ دوسری نیت، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضروریات کی تکمیل، بچے ہیں، بیوی ہے، اگر بہن بھائی ان کا کفیل ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا کفیل ہے، تو ان کی کفالت چونکہ اس کے ذمے ہے، وہ بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی بڑے نہیں ہوئے، تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ ان کو اچھے طریقے سے میں آسودہ زندگی کے ماحول فراہم کر سکوں۔
اور یہ جس قدر زیادہ اس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے اس حساب سے اپنی اولاد کو آسودہ رکھے۔ یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، صاحب مال پر لازم اور واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد پر وسعت کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی اولاد بیچاری زندگی کی سہولیات کے لیے ترس رہی ہو اور اس کے پاس پیسے کے انبار لگے۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے کہ زیر کفالت لوگوں کی، وہ بیوی ہے، بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، تو ان کی کفالت اس کے ذمہ ہے، تو اس لیے کمایا جاتا ہے کہ ان کی ہر طرح کی ضروریات کو جو جائز ہیں میں ان کو پورا کروں۔ یہ دو نیتیں ہو گئی۔ تیسری نیت، اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ، میرے بچوں کی ضرورت سے زیادہ اگر عطا فرمائے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، کثیر العیال ہیں، بیمار ہیں، بے وگان ہیں، تو ان کے لیے میں کما رہا ہوں، ورنہ میری ضرورت تو اتنے سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کاروبار کو بڑھا کیوں رہا ہوں؟ اس لیے ایک تو کاروبار کو بڑھا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا، ان کے گھر کا چولہا جلے گا، اور ایک جو اس سے مجھے حاصل ہوگا اس سے میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمزور ہیں اور وہ اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر پا رہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اس کے اپنے بہن بھائی آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، ان میں سے اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو کھڑا کیا جائے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد اس کے ہمسائے آتے ہیں، پھر اس کے ملنے والے آتے ہیں، معاشرے کے دوسرے لوگ آتے ہیں۔ جتنا اس کے کاروبار کا حجم زیادہ ہے اس کی ذمہ داریاں اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ تیسرا مقصد ہے رزق کے کمانے۔ اگر ان تین نیتوں کے استحضار کے ساتھ کوئی شخص رزق حلال کماتا ہے تو اس کا سراسر یہ رزق کمانا دین کہلاتا ہے۔ اور اگر نیت چوتھی شامل ہو گئی کہ میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں گا اور اپنے رشتہ داروں میں تفاخر کر سکوں گا کہ دیکھو میرا گھر تمہارے گھر سے بڑا ہے، میری گاڑی تم سے زیادہ مہنگی ہے، تو پھر یہ چیز وبال بننا شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ رزق حلال ہی کیوں نہ ہو۔ تو صرف تین نیتیں جن کا استحضار، میں سوال سے بچوں، زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں، اور اگر ان دو سے زیادہ میرے پاس ہو تو معاشرے کے کچھ لوگوں کی جتنی مجھ سے ہو سکے میں مدد کروں۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ پھر جب وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کھپا رہا ہوتا ہے، وہ دفتر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے یا وہ پردیس کاٹ کے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، یا جس طرح بھی مشقت میں ہے، اس کی مشقت اور اس کے ٹپکتے ہوئے ایک ایک پسینے کے قطرے پر میرا اللہ اس کو اجر دے گا۔ یہ انسانیت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو اس کا اجر رکھا گیا ہے۔ اگر وہ مزدوری کر رہا ہے، القاسب حبیب اللہ، تو وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور اگر وہ تاجر ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، بظاہر آسودہ ماحول میں دفتر میں بیٹھا ہے، لیکن دیانت کے ساتھ کر رہا ہے، التاجر الصدوق مال انبیاء یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر ہم خود غرض ہو جائیں اور ہمارا مقصد جو ہے وہ پیسہ جمع کر لینا ہے اور امیر سے امیر بننا ہے، تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، کہیں بھی کوئی انتہا نہیں آتی کہ چلو اتنے پیسے جمع کر لیں گے تو اب سکون آ جائیں گے۔ سکون ایسے آتا ہی نہیں ہے۔ سکون ایسے آتا ہے جب آپ نے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اچھا ان میں ایسے بھی ہیں جو الٹا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے بھی میرے ساری زندگی مخالفت کرتے ہیں، تو میں نے ان کو نواز دیا، یہ میرے برابر آگے، یہ پھر بھی مخالفت کریں گے، کرتے رہے۔ تمہیں حکم ہے سل من قطع کا وات من حرم کا،